تھوڑے بہت اختلافات ہو گئے. میرے باپ کے ساتھ میرا بانڈ بہت اچھا تھا. وہ تو جب بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہو گئے ان کے ساتھ، ادروائز میرا باپ کے ساتھ بہت اچھا بانڈ تھا. میرا باپ بڑا اسٹرکٹ آدمی تھا، واقعی تھا. لیکن میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میرا باپ ٹھیک تھا. اگر اس نے مجھے کہیں مارا بھی ہے تو اس نے میری بھلائی کے لیے مارا ہے. شاید اس مار کی وجہ سے میں آج ادھر ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کہیں اور ہوتا. تو میں ہمیشہ اس کو پازیٹیو فیکٹر میں لیتا ہوں کہ اگر باپ ڈانٹتا ہے، مارتا ہے تو وہ بھی ایک آپ کے بینیفٹ کی بات ہے، آپ کو اوپر لے جانے کی بات ہے. میرے باپ نے بہت بڑا سیکریفائس یہ کیا کہ انہوں نے کہیں اپنے زمانے میں ایک ڈاکٹر کی زندگی دیکھی ہوئی تھی جو بہت اعلیٰ تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں تو میں اس کو کیسے بناؤں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے بنانا ہے، اور اس نے کر دکھایا. اور اس نے پوری میری ہیلپ کی ہر لحاظ سے کہ یہ ڈاکٹر بنے. سو میرا مطلب ہے کہ ان کی تو بہت زیادہ سیکریفائس ہے. میرا یہ جو ابھی بیان ہے یہی ان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہی لوز می. اس نے، بابا نے اگر میرے لیے ہر سیکریفائس کر کے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے تو یہی سیکریفائس ہے یا یہی پیار ہے. اس کے علاوہ تو خیر کوئی نہیں. اگر دولت، پیسے اور اس کی وجہ سے تو وہ تو تھے ہی نہیں ان کے پاس، اور تو کچھ بھی نہیں. یہی سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ ایک بہت پور فیملی سے ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور اس نے بنایا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ان کی. میری تو ہے سو ہے، ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ڈیفینیٹلی باپ کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے سپورٹ کیا، فل کیا، اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی تو میں پہنچا. یہاں نہیں لیکن کم از کم میڈیکل کی گراؤنڈ پہ ڈاکٹر تو بن گیا نا ان کی سپورٹ پہ. یہی بہت بڑی سپورٹ تھی. کوئی بھی ایسی بات جو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کر سکتے تھے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتی تھی جب تک یہ بندہ نہ ہوتا. فادر ہونا رسپانسبلٹی ہے کہ ان جو بچے آپ کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے آپ وہ سارا کچھ کریں جو یہاں ریکوائرڈ ہے. سب سے بڑی بات ایجوکیشن کی ہے کہ ان کو پوری ایجوکیشن دلوائیں. ٹھیک ہے، اب وہ کوئی بھی ہو تو ان کو ایجوکیشن دلوائیں، ان کی زندگی آسان کریں، کھانے پینے کا بندوبست کریں. بس یہی ہے، اور کچھ نہیں ہے. بس کوٹھیاں بنگلے اکٹھے کرنا وہ نہیں ہے اس میں، لیکن آپ نے بیسکس ان کی ایجوکیشن ٹھیک کرنی ہے کہ ان کو پڑھا لکھا کے، جیسے میں پڑھ لکھ کے اپنا آپ خود درست کر کے یا میں ایک کامیاب آدمی بن گیا، تو اگر میں ان کو پڑھا لکھا دوں گا تو وہ بھی ایک کامیاب بندے بن جائیں گے، وہ بھی تو آگے نکل جائیں گے نا. بیسکس تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایجوکیشن وہ والی دے دیں. تو میں نے اپنے بچوں کو کبھی پابندی میں نہیں رکھا، کسی میں نہیں رکھا. وہ کہتا ہوں میں، تم نے جس نے جو کرنا ہے وہ کریں، اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا. میں نے ان کو سپورٹ کیا. میرا خیال ہے کہ وہ میری زندگی کا بہترین مومنٹ تھا سب سے زیادہ یہ. اور میں اپنے بعض دفعہ جو تھوڑے سے فرینک پیشنٹ ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس، تو میں ہمیشہ ان کو بتاتا ہوں کہ میری بیٹی نے یہ کر لیا، اور فخر سے بتاتا ہوں. اور ایسا ہے بھی، کیونکہ کینیڈا کا لائسنسنگ ایگزام کلیئر کرنا بہت بڑا فیکٹر ہے. میرے ہی دوست کینیڈا میں 25-30 سال سے وہاں ہیں، اور 10-11 سال وہ یہ کام کرتے رہے کہ امتحان دیتے رہے اور تسلسل سے فیل ہوتے رہے. لیکن اگر میری بیٹی نے پہلی اٹیمپٹ میں
وہی ایگزام کلیئر کر لیا ہے تو میرے لیے تو باعث فخر ہے، تو میں ہر کسی کو بڑے فخر سے بتاتا ہوں. دیٹ واز ویری نارمل فار می، کیونکہ مجھے اس چیز سے سروکار نہیں تھا کہ میرے بچے کسی نے بھی کیا کرنا ہے. مجھے یہ تھا کہ آپ پڑھو، آپ اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کرو، اگر آپ نے یہ چوز کیا ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے. حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے فلم انڈسٹری سے یا کسی چیز سے، لیکن سوائے دیکھنے کے، ٹھیک ہے، ویو کرنے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. تو میں نے اس پہ کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ جی آپ پڑھ کرو، اگر آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں. آج میری ڈاکٹر بیٹی ہے، اس نے جب کینیڈا کا ایگزام کلیئر کیا، لائسنسنگ ایگزام، وہ میرے لیے بہت بہترین لمحہ تھا. باقی بچوں کا جو دوسری ہے اس کے بھی جو ہے اپنا کیا اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کی جو کنووکیشن تھی وہ میرے لیے بہت بڑی چیز تھی، وہ بھی ایک اچیومنٹ تھی، وہ بھی خوشی کا لمحہ تھا. ٹھیک ہے، تو میرے بچوں کی ساری جتنے بھی لمحے تھے وہ سارے مطلب میرے لیے تو بہت قابل فخر تھے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ کر لیا. حالانکہ انہوں نے بھی وہ اپنے پروفیشن جو ہیں خود ہی چوز کیے ہوئے. میں نے کسی کے لیے کوئی پروفیشن چوز نہیں کیا، ایون ڈاکٹر کے لیے بھی نہیں چوز کیا ہوا، اس نے خود ہی چوز کیا تھا کہ میں نے ڈینٹسٹ بننا. ہم لوگ رہتے تھے لاہور کینٹ میں، اور گلوب سینما ہوتا تھا جو بعد میں افشاں ہوا، اور افشاں کے بعد آج کل وہاں پہ وہ ہے لاہور مال آف لاہور یا جو بھی ہے. تو فلم ہم ڈر کے جاتے تھے دیکھنے کہ ابا کہتے تھے کہ جانا ہوا تو میرے ساتھ جانا. ہم اکیلے جاتے تھے، دوستوں کے ساتھ جاتے تھے. پھر ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے تھے کہ پہلے دن جاتے تھے تو پہلا ہاف فلم کا دیکھ کے آ جاتے تھے گھر، تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ فلم کا ٹائم نہیں ہے، یہ فلم دیکھنے نہیں گیا ہوگا. دوسرے دن ہم انٹرول کے وقت جاتے تھے ٹکٹ لے کے، پھر وہ دوسرا ہاف دیکھتے تھے.